نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی۔ پھر وہ لوگ بھی نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی۔ اور اس کے بعد وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا اس دنیا سے، تو اگر ان کے گناہ ہوں گے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ گناہ شرک اور کفر نہ ہو۔ دو گناہ جو ہیں وہ اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرتا، شرک اور کفر، ٹھیک ہے نا۔ شرک اور کفر کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اگر شرک اور کفر نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اللہ کی کسی بات کو جھٹلایا نہیں، اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں کیا، اللہ کی کسی بات کو معمولی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، تو اگر اور گناہ ہوں گے تو اللہ پاک اگر ان کو جہنم میں ڈالے گا تو چاہے کتنے بھی ہزاروں برس گزر جائیں جہنم کے اندر، اللہ پاک ان کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے۔ جہنم کیا، ہم تو جہنم میں جہنم کا ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتے، سمجھ آ رہا ہے؟ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے اور جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہے۔ اب دنیا کی آگ ہے، اس میں انگلی رکھ سکتے ہو؟ نہیں۔ قریب بھی لاتے ہیں تو آدمی فوراً انگلی ہٹا لیتا ہے، ایک پل بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ اور جہنم کی آگ جو ہے وہ 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، سمجھے؟ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ اس کا 70واں حصہ ہے، سمجھے؟ اس کا 70واں حصہ ہے، تو 70 دفعہ اس کو ملٹیپلائی کرو، اتنی خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ اور پھر آگ کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے عذابات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، بلکہ ہم کو تو گناہوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کو تو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں۔ لیکن اگر مسلمان اگر ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ پاک ان کو جہنم سے نکالے گا۔ تو اس کا ارشاد جو ہے وہ اس حدیث میں ہوا کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو نکالے گا جو مسلمان ہوں گے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، یعنی اسلام ان کا ہوگا، اسلام پر ان کا ایمان ہوگا، ٹھیک ہے نا، ان میں یہ ایمان کی بھلائی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک ان کو بھی کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لے گا۔ لیکن جو مشرک ہیں اور کافر ہیں ان کو کبھی نہیں نکالے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں۔ پس جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے، بخاری اور مسلم۔ تو اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، مجھے جو قتال کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑوں، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں،
حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یعنی جب وہ یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو پھر میری ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، پھر ان کے جان اور مال محفوظ ہو جائیں گے۔ تم نے آ رہا ہے؟ جی کہاں دیکھ رہے ہو؟ ہاں، اس کے بعد ان کے جان اور مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر سوائے اس کے حق کے۔ سوائے اس کے حق کے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا اسلام لانے کے بعد کہ جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی، ٹھیک ہے، اور اس سزا کی بنا پر ان کو مار دیا گیا، ان سے قصاص لیا گیا ہے، تو پھر یہ الگ بات ہے، یہ ان سے لیا جائے گا۔ باقی ان کا حساب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ یعنی انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کا میں مکلف نہیں ہوں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی کیسے؟ دل سے انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ میں دل کو کھول کے نہیں دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کو مان لیا، اسلام کے قانون کو مان لیا، اسلام کی شریعت کو مان لیا، اس کے بعد یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کے دل کو چیر کے دیکھ سکوں، اور نہ یہ میرا کام ہے، اور نہ میں یہ کر سکتا ہوں، نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے۔ دلوں کے حال اللہ پاک جانتا ہے۔ تو اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنے جہاد کی غرض و غایت بیان کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں، اور مجھ پر اور جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں۔ سو جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے بخاری و مسلم کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں اس وقت تک کہ وہ اس بات کی شہادت ادا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں۔ بس جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہ تمام حدیثیں جو ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں جہاد کو جاری رکھوں، کہ میرا جو جہاد ہے، میری جو جنگ ہے وہ بند نہیں ہوگی یہاں تک کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں۔ اچھا یہ اس حدیث میں تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی دوسری جو قرآن شریف کی آیات ہیں، حدیث ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ جب تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیہ دے دیں، یا پھر کیا دے دیں؟ جزیہ دے دیں۔ جزیہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بابو، کہ اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے اسلامی خلافت کی بالادستی کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، اسلامی قانون کو تسلیم کر لیا، کہ انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا اور بولا کہ بھائی جو آپ لوگوں کی خلافت ہے، جو آپ لوگوں کا نظام ہے، ہم اس نظام کے تابع ہیں، ہم اس نظام کے تابع ہیں، ہم نے اس نظام کو مان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح بھی کر لیں تو بھی جو ہے وہ ان سے جنگ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں گے، یا پھر یہ کہ اسلامی نظام کے آگے جھک جائیں گے، تسلیم ہو جائیں گے، سمجھا ہے؟ جھک جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو مان لیں گے، یا پھر ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، بس یہ وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ کی امان ہے اور اللہ کے رسول کی امان ہے، سو تم اللہ کے عہد کو نہ توڑو اس کی امان کے بارے میں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قبلہ کہاں ہے ہمارا؟ ہاں، اور یہ کہاں، یہ کون سی سمت ہے؟ کعبے کی سمت ہے۔ کعبہ جو مکہ میں ہے، عرب کے اندر، مکہ شہر کے اندر، مسجد حرام کے اندر جو کعبہ ہے، ٹھیک ہے، دیکھا ہے نا فوٹو میں، صحیح ہے، وہ قبلہ ہے، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو ہم اس کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم میری نماز پڑھو تو اس کی طرف رخ کرو، اس لیے ہم اس کا رخ کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، بولے گا میں مسلمان ہوں، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے گا، تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ مسلمان، صحیح ہے نا، اور اس کے لیے پھر امان ہوگی، اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس کے لیے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمان کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الا یہ کہ وہ ہمیں ہم دیکھ لیں کہ وہ کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، سمجھے نا، ورنہ پھر اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز جہاد ہے، جو اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانے تک جاری رہے گا جب کہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس میں رسول پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کتنی چیزوں کا ذکر فرمایا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے، جو اسلام قبول کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کو تم کافر نہیں کہو گے، اس کو تم اس سے اپنی زبان کو روکو گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی گناہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی گناہ بھی کرتا ہے لیکن وہ گناہ کفر اور شرک نہ ہو، ٹھیک ہے نا، شرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو اور اللہ کی کسی بات کو جھٹلاتا نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، کفر اور شرک نہیں کرتا ہو، تو ہم اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب سے مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تب سے لے کر آخری زمانے تک دجال جو آئے گا نا، دجال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ دجال سے جنگ تک جاری رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی ظالم بھی ختم نہیں کر سکتا، کوئی عادل بھی ختم نہیں کر سکتا، سمجھے؟ تو یہ جہاد جو ہے ہمیشہ جاری اور ساری ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ جہاد نہیں ہے یا جہاد اس وقت نہیں ہے یا پہلے نہیں تھا یا پہلے تھا آج نہیں ہے یا آج تھا پہلے نہیں تھا، یہ ساری باتیں کفر والی باتیں ہیں، سمجھے نا، اس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو،
वल-क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, है ना, वल-क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, कि अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह की तरफ से है। तो जो कुछ भी आलम में होता है सब अल्लाह की तकदीर से होता है। अल्लाह पाक को हमेशा से उसका इल्म है, अल्लाह पाक की तकदीर में हमेशा से वो तय है कि इस तरह होगा, और जिस तरह तय है उसी तरह होगा, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है ना, हमेशा से जो है, हमेशा से लेकर हमेशा तक अल्लाह के इल्म में वो जानता है हर चीज़ को, और उसके इरादे में हर चीज़ तय है, उसी के मुताबिक होती है। जो उसने इरादा कर लिया है वही होता है, जो उसने इरादा नहीं किया वो नहीं होता। माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन। समझ में आया सबको? अल्लाह पाक जो है वो समझने की और अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना।